السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو محرم الحرام کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں یوم عاشورہ کے دن کیا کرنی چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکت ہے، میں اس کے متعلق آج بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مزید یوم عاشورہ کے دن کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے 1 سال آپ کی موت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی موت نہیں آ سکتی ہے۔ آج وہ دعا بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، وہ دعا آپ بھی پڑھیں گے اور اپنے اہل و عیال، خاندان، پریوار والوں کو بیچ میں رکھ کر کے اس دعا کو بھی آپ پڑھیں، لوگوں کو بھی آپ تلقین دیں کہ یہ دعا پڑھیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم روز عاشورہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عاشورہ کے دن ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جب تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا احترام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ آج کے دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو اور اس دن کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کے دن ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو اسی دن فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی اور فرعون کو اسی دن کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کے تمام چاہنے والوں کو نیست و نابود کر دیا، اور حضرت موسیٰ جو ہمارے نبی ہیں ان کو قوم فرعون سے نجات دلا دیا۔ تو ہم میرے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے قبل بھی بہت ساری ایسی واقعات ہیں جو روز عاشورہ کے دن ہی نمودار ہونا ہے، جیسے کہ قیامت جو برپا ہوگی وہ عاشورہ کے دن ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلیوں کے پیٹ سے، شکم سے جو ان کو نکالا گیا وہ عاشورہ کے دن۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ عاشورہ کے دن۔ اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اور یوں ہی بے شمار روایتیں ملتی ہے جو عاشورہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتی ہوئی نہیں تھکتی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ عاشورہ کے دن اس نام سے بھی نامزد ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن کو شہید کیے گئے۔ یزیدیت نے اسی دن کو امام حسین کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ امام حسین سر تن سے جدا کر کے بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزیدیت جیت کر کے بھی وہ مردہ ہے اور پوری زندگی لان تان والی زندگی گزارا اور صبح قیامت تک لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، عاشورہ کے دن ایک خاص مجرب دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بات منقول کیا گیا ہے امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں تنہا واحد کوئی شخص مرد میں جو بچ کر کے آئے وہ امام زین العابدین ہیں۔ ان کے بچنے کی بھی وجہ ہے، ورنہ امام زین العابدین نے بھی جنگ کے لیے اپنے بابا جان سے اجازت مانگی تھی، اے میرے بابا جان مجھے بھی آپ اجازت دیں تاکہ میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں اور میں بھی جام شہادت کو نوش فرما لوں۔ لیکن بابا جان امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا زین العابدین، اگر تم چلے گئے تو پھر تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر کی جو خواتین ہیں، ان کو کون لے کر کے جائے گا مدینہ المنورہ؟ ان کے سفر کا ساتھی کون بنے گا؟ اور امام زین العابدین اس دن سخت بخار کی حالت میں تھے، تو اس وجہ سے امام زین العابدین جنگ کے میدان میں نہ جا پائے، اور پھر امام زین العابدین امام علی مقام کی بات مان کر کے وہاں سے تشریف لائے اور اپنے خواتین کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، تو امام زین العابدین نے اس دعا کے بارے میں تلقین دی اور کہا کہ جو انسان عاشورہ کے دن یعنی کہ فجر کے نماز کے بعد
فجر کے نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے جس انسان نے بھی اس دعا کو پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال موت نہیں عطا کرے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، جبکہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے جو ہر کسی کو آنی ہی آنی ہے، لیکن 1 سال تک موت ہی نہیں آ سکتی۔ بہت سارے اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ بھی اس کا فیصلہ اسی کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ اگر ہم نے گمان کیا، یقین رکھا اس دعا پر، یقین رکھا رب کی عطا پر، تو میرا عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا یقین کامل ہی ہمارا اصل اسلام ہے اور ہمارا اصل عقیدہ و ایمان ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے پہلے زمانے کے لوگ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے پڑھ کر کے نکل جایا کرتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کے نکلا ہوں، مجھے کوئی آفت اور کوئی بلا مجھ سے ٹچ نہیں کر سکتی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس بندے کو کوئی بلا ٹچ نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین تھا، قرآن کی آیتوں پر انہیں یقین تھا۔ آج ہم پڑھ کر کے بھی اور آج ہم مصیبتوں کے ہم اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو قصور آیتوں کا نہیں ہے، قصور دعاؤں کا نہیں ہے، قصور ہمارے اور آپ کے یقین کا ہے۔ اگر ہمارا آج بھی یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اس دعا سے ہی ہماری 1 سال کی زندگی کا بیمہ بن سکتا ہے۔ ہم دیگر LIC اور سہارا اور یہ دیگر جتنے بھی جو زندگی کے بیمے چلتے ہیں یہ سارے کے سارے فراڈ اور یہ اسکیمر ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے میرا عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ میں کیوں 1 سال کی زندگی کا بیمہ مانگوں؟ کیوں مانگوں میں کیوں 1 سال زندہ رہنے کی میں کوشش کروں، جبکہ ہم زندگی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، زندگی سے ہم اتنے یہ ہو چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، وہ موت ہی بہتر ہے میرا عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو اسلام میں موت کی دعا مانگنا کفر ہے، موت کی تمنا کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو زندگی جیا ہے، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے؟ یا پھر آپ کے نام اعمال کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں کوئی ایسی برائی ہے، کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں ہے، صرف نیکی نیکی بھری پڑی ہوئی ہے، اب مزید نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا یہی نیکی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں کے دلدل میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیوں نہیں ہم آج رب کے سامنے روئے گر گرائے اور 1 سال کی زندگی کا مہلت مانگ لے اور کہے اے رب ذوالجلال ہم نے پچھلی زندگی جیسی گزارنی تھی گزاری ہے، 1 سال کی زندگی کا مہلت اور دے دے اسی دعا کے بدولت، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تجھے منا سکوں، تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا سکوں۔ اس لیے ہم 1 سال کی زندگی کا بیمہ مانگیں گے اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو آئیے ہم اس دعا کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جس دعا کو یوم عاشورہ کے دن پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے تک کسی وقت ہم غسل کر لیں گے۔ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ نفل نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز اسی طرح آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین جو سورت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس میں کم سے کم ہمیں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کرنی ہے دونوں رکعت میں۔ اس کے بعد سلام پھیر کر کے اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھیں، اپنے بیوی اور اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ رکھیں۔ گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہو تو با آواز بلند اس دعا کو پڑھیں اور سب کو سنائے۔ اور آپ کہیں گے کہ اگر دعا پڑھنے کے بعد بھی اگر موت آ جائے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوگا کہ بندہ اس دن اگر دعا پڑھے گی اور اس سال اگر اس کو موت آنا ہوگا تو یا تو پھر وہ اس سال اس دعا کو پڑھنا ہی بھول جائے گا، یا اگر یاد بھی رہے گی تو دعا کو پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں خطا کر جائے گا، کہیں نہ کہیں اسے بھول چک ہو جائے گی اور دعا مکمل ہی نہیں پڑھ پائے گا، اس بنا پر اسے موت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں آئیے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 11 مرتبہ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو میرے ساتھ ساتھ اس دعا کو آپ دہرائیں، اور عاشورے کے دن اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس دعا کو بھی پڑھیں۔ اور یہ دعا کیا ہے، آپ لفظ با لفظ آپ پڑھیں۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشورا، یا فارج کرب ذنون یوم عاشورا، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورا، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورا، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورا، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورا، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقض حاجاتنا فی الدنیا والآخرۃ وأطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک وأحینا حیاة طیبة وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم بعز الحسن وأخیہ وأمیہ وأبیہ وجدیہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ اور یہ دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعا کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ مل کر کے پڑھیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سنائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 1 سال تک مکمل جو زندگی اللہ نے دی ہے ان میں سے آپ کی زندگی کی ضرور بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے دین پر، تو اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ امام زین العابدین جو فرما چکے ہیں وہ بالکل ہی صحیح ہے، اور بہت سارے بزرگان دین نے اس باتوں کو اپنایا ہے اور ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ یوم عاشورہ کے دن کی ایک اور فضیلت ہمیں یاد آتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دن یعنی کہ عاشورے کے دن غریبوں کو صدقہ کرتا ہے، یتیموں کو صدقہ کرتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، اللہ اکبر، اس دن اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم خاص اس کے جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کو آپ صدقہ و خیرات و عطیات کریں، غریبوں اور یتیموں کا سہارا بنیں، اور اس دن ڈھول تاشے، ناچ گانے بجانے، شراب نوشی، جوا بازی، اڈے بازی اور دنیا کی لہو و لعب سے آپ مکمل پرہیز کریں، کیونکہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر کو تن سے جدا کر کے اسلام کو ہمارے اور آپ کے گود میں لا کر کے دیا ہے۔ تو یہ دن دیکھنے کے لیے نہیں کہ ہم اسلام کا کھلواڑ یہ رواجوں کے ساتھ کرتے چلے آئیں، بلکہ ہمیں اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، ہمارے اس ویڈیو کو آپ خوب شیئر کریں، اچھا لگے تو لائک کریں، اور میرا یہ چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں، یوں ہی دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ابھی لگاتار محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی کے متعلق ابھی بیانات آئیں گے، سننے سے اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔